ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فازوا بالنفس المطمئنہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اما بعد، معزز ناظرین، بڑی خوشی کے ساتھ آج ایک مرتبہ اور آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس کی مجھے بڑی خوشی ہے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ ناظم صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا کہ اس سے پہلے جو ہم نے کام کیا تھا وہ کام امر بالمعروف کا تھا، اور یہاں ہم کوشش اس بات کی کریں گے کہ وہ نہی عن المنکر کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ کانسیپٹ پورا ہو، کانسیپٹ مکمل ہو۔ unless you know both the things, what you have to do and what you do not have to do, you cannot please Allah. It is necessary for you to know both the do's and don'ts. ایسی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ بنتی ہیں، آج ہم ان کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ آپ نے پیش رو مقرر کی زبان سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت سماعت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء کی 48ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ یہ سورہ نساء کی ایک ایسی آیت ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پسند اور ناپسند آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھ دی۔ اللہ has clearly stated what he wants from you and what he does not want from you. There are n number of things which can be considered as prohibitory. There are n number of things which can be considered as desired actions. But Allah Tabarak wa Ta'ala has summarized what He wants and what He does not want from you in this ayat karima, and He says, Inna Allaha la yaghfiru an yushrik bihi. اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت ہرگز نہیں فرمائے گا جس نے شرک کیا ہے اس کی ذات میں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے سکتا ہے، لِمَن یشاء، اگر وہ چاہے تو جس کو چاہے اسے معاف فرما دے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا۔ اب اس آیت کریمہ میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی گناہ ہے وہ جسے چاہے اسے معاف فرما دے گا۔ آپ اس بات کو سمجھ جائیے کہ کچھ چیزیں دین میں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پسند ہیں۔ آپ کے وہ کام جو اللہ کو پسند ہیں ان کے تعلق سے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ We spoke thoroughly on those topics which are desired by Allah subhanahu wa ta'ala in actions from you. And now we are discussing prohibitories. So in that, Allah tabarak wa ta'ala is telling you that I can forgive if I want. If I want, I can forgive someone for whatever sins he has done in his life. It is possible that I can forgive him. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، صغیرہ کبیرہ کی بحث نہیں ہے۔ اللہ کے منشا میں اگر ہے، اللہ کسی پر فضل کرنا چاہے اور اللہ اگر چاہے کسی کو معاف کرنا
تو اس کے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو وہ معاف فرما سکتا ہے اور وہ معاف فرما دے گا انشاءاللہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے, اس گناہ کو میں ہرگز معاف نہیں کروں گا. دس از ون تھنگ اللہ تبارک و تعالیٰ does not want you to do, and if you do that, he is clearly telling you that if you do that, what is your action in doing shirk? What makes Allah tabarak wa ta'ala angry about, so much angry about this? اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے, وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا, کہ اگر کسی نے شرک کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایک بڑا بہتان باندھ رہا ہے. ریزن بھی مل گیا آپ کو. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ سارے گناہوں میں سب کو اللہ معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ وجہ بتا رہا ہے کہ جس وجہ کی بنا پر اللہ کو یہ اتنا زیادہ ناپسند ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے اس کی ذات پر ایک بہت بڑا بہتان باندھا ہے, ایک جھوٹ باندھا ہے. بہتان سے مراد جھوٹ باندھنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ باندھنا. اب آپ یہ بولیے کہ شرک کرنے میں, جھوٹ باندھنے میں اللہ کا میسج کیا ہے؟ What does Allah want to convey here in saying that one who does shirk, he has lied a great lie in the name of Allah. Now we have to understand why. Why this thing is a lie. اللہ تبارک و تعالیٰ خالق مطلق ہے, اس نے اس کائنات کو بنایا, ساری کی ساری اچھائی اسی کے لیے ہے, ساری کی ساری صفات اسی کے لیے. بارہا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, وہ ہے جس کے علاوہ کوئی تمہارے لیے پروردگار نہیں ہو سکتا. عالم الغیب والشہادہ, یہ وہ اللہ ہے جو غیب اور حاضر دونوں کو دیکھنے والا ہے, دونوں کا گواہ ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, یہ وہ اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا الہ آپ کے لیے نہیں ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر, یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس کی یہ ساری صفات ہیں, جس کے اندر رحم کی صفت بھی ہے, جبر کی بھی صفت ہے, اور اس کے علاوہ وہ ساری کی ساری صفات جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں گنا ہے. تو بارہا قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہوئے آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے شمار صفات کو بیان کیا ہے. تو یہ ساری اچھی صفات جو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں وہ ساری کی ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. اب اگر آپ اللہ کی ذات پر بہتان باندھتے ہیں کا مطلب کیا ہے, اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو شرک کی حقیقت کو سمجھنا پڑے گا. تب جا کے آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ شرک کرنا کیوں, اللہ کی ذات پر بہتان باندھنا ہے, اس کی صفات پر بہتان باندھنا ہے, اس کی ذات پر بہتان باندھنا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف میں وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہا ہے, وما یؤمن اکثرہم باللہ, تم میں سے اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے, الا وہم مشرکون, سوائے اس کے کہ وہ مشرک ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ even though you claim to be a مومن, even though you are living a life of a مومن, but do understand this fact that Allah تبارک و تعالیٰ is telling you that most of you are مشرکین. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن مجید کہہ رہا ہے. وما یؤمن اکثرہم, اور مومن نہیں ہیں بلکہ اکثر وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں وہ مشرک ہیں. اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ how dangerous the situation is. Allah subhanahu wa ta'ala himself is telling you that all those who are considering themselves to be the believers, مومنین, اللہ is telling you ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو مشرک ہیں. اللہ اکبر. Now we have to do self-assessment. Unless we do self-assessment, we cannot please Allah, or we cannot be successful in our lives. In context with the religion, we may have achieved so many different
ways of success in life, but unless we achieve the success in context with the religion, we are not successful people, because Allah is not happy with us. If Allah is not happy with us, then how can we consider ourselves to be successful in our life? Allah himself is telling you clearly کہ وما یؤمنو، کوئی مومن نہیں ہے سوائے اس کے کہ اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے مگر وہ مشرک ہیں۔ اب آپ اس بات کو سمجھیے کہ اللہ نے ایمان لانے والوں میں سے اکثر لوگوں کو مشرک کیوں کہا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ایمان لانے والوں میں سے اکثر لوگوں کو مشرک کیوں کہا ہے، اس وقت تک ہم شرک سے نہیں بچ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے، یہ بات سچ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے قیامت تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان مشرک نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ وہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں سے تو اکثر مشرک ہیں۔ تو ہم کو یہ جاننا پڑے گا کہ ہم ایمان لانے کے بعد میں ایمان والوں کے زمرے میں ہیں یا مشرکین کے زمرے میں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم میں سے مسلمان جو ہیں یہ ممکن نہیں کہ وہ مشرک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لانے والوں میں اکثر مشرک ہیں، تو how are you going to relate this? How are you going to understand the situation, what Allah is telling and what Rasul Allah is telling? What is the message in this? تو آپ کو شرک کے فلسفے کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر یہ شرک ہے کیا، شرک کیا بلا ہے۔ Unless you know what the disease is, you cannot give medication for that. یعنی اگر آپ کو بیماری نہ معلوم ہو تو آپ کسی کو دوا نہیں دے سکیں گے۔ اگر کوئی شخص آپ کے پاس پیٹ کا، آپ ڈاکٹر ہیں فرض کیجئے، آپ کے پاس کوئی شخص پیٹ کا درد لے کر آئے، آپ اسے سر کے درد کی دوا نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کی بیماری پیٹ کی ہے، سر کی نہیں ہے۔ وہ تکلیف اپنے پیٹ کی لے کر آیا ہے، اپنے سر کی تکلیف لے کر نہیں آیا۔ تو آپ کو بیماری کو پہچاننا پڑے گا، تب جا کے آپ اس کا علاج صحیح کریں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت طبیب آپ کو اپنے دین میں بیماری اور اس کا علاج بتا دیا۔ اب آپ کو اپنی بیماری کو اسیس کر کے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کی بیماری کیا ہے۔ آپ ایمان والوں کے زمرے میں آ گئے کہ آپ صحت مند ہیں، آپ منافق کے زمرے میں ہیں کہ آپ کا آدھا جسم بیمار ہے اور آدھا جسم صحت مند ہے، آپ کافر ہیں کہ آپ کا 2/3 جسم بیمار ہے، یا آپ مشرک ہیں کہ جس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم بیمار ہے۔ You have to understand the situation where you are standing on this scale. اگر کوئی شخص مشرک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں ایمان کو دخل ہی نہیں دیا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مشرک نہیں ہوں میں، لیکن جیسے عیسائی اور یہودی ہیں جن کا عقیدہ ٹرینٹی کا بھی ہے اور وہ اللہ کی طرف شرک باندھتے ہیں مختلف قسم کی اقسام کا، ایسے لوگوں کو آپ کفار کہیں گے، اہل کتاب ہیں، مشرک تو نہیں کہیں گے۔ تو ایسے لوگ دین مشرک تو نہیں ہے، لیکن یو کین سے اسکیل پر کوارٹر آتے ہیں، ایمان کی اسکیل پر کوارٹر اسکیل کا سفر انہوں نے طے کیا ہے۔ ان کی بنسبت ایک منافق ہوتا ہے جس نے اسلام کو بھی قبول کر لیا، محمد رسول اللہ کو بھی قبول کر لیا بحیثیت نبی، اور اللہ کو بھی قبول کر لیا اپنے پروردگار کی حیثیت سے، لیکن اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی ملا نہیں ہے، اس کا دل اللہ سے ابھی راضی نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، زندگی ایسی جی رہا ہے، تو ایسے کو منافق کہیں گے he has covered halfway۔ لیکن اگر ایسا شخص جس کے اندر نہ کفر ہے، نہ شرک ہے اور نہ نفاق ہے،
وہ منافق بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص مومن ہوگا جو اس اسکیل میں نمبر 1 پر جا کر کھڑا ہوگا. اس اسکیل میں نمبر 1 پر جا کر کھڑا ہوگا. تو آپ کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ اس اسکیل پر کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں. اب اس اسکیل پر کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دین کیا ہے اور دنیا میں کتنے قسم کے مذاہب ہیں، آپ کو سب سے پہلے اس پر غور کرنا پڑے گا. تب جا کے آپ کو وہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ کہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا میں کتنی قسم کے مذاہب ہیں. یوں تو ہزاروں قسم کے مذاہب ہیں، لیکن ہم ان کو عقائد کے اعتبار سے عموماً لوگ ان کو 3 لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن میں ان کو 4 میں تقسیم کر کے آپ کو بتاؤں گا. اگرچہ کہ تقسیم اور فردر ہو سکتی ہے، لیکن میں 4 میں تقسیم کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں اعتقاد کے اعتبار سے وہ 4 جماعتوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں. According to their belief system, all humans can be classified into 4 categories. Now we will understand what those 4 categories are. سب سے پہلے ہم اپنا ذکر کریں گے موحد کی حیثیت سے. ہم موحد ہیں، یعنی ہم ایک خدا پر ایمان لاتے ہیں جس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں مونوتھیزم. ایک خدا کو ماننا. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں مونوتھیزم. اب اس کے بعد ایک دوسری قسم ہے جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں، جن کو ہم اپنی زبان میں مشرک کہتے ہیں، جن کو انگریزی زبان میں پالیتھیسٹ کہتے ہیں. پالیتھیزم، شرک، ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والے، یہ پالیتھیسٹ ہوں گے. یہ ایک کیٹیگری ہو گئی. ایک مونوتھیزم ہو گیا، ایک پالیتھیزم ہو گیا. ایک اس کے بعد ایک ایسی جماعت ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتی بلکہ وہ خدا ہی کا انکار کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا میں کسی خدا نے دنیا کو نہیں بنایا، کائنات کو نہیں بنایا، یہ ایک حادثے کا نتیجہ ہے. بگ بینگ تھیوری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک حادثے کی وجہ سے دنیا رونما ہوئی، نمودار ہوئی. It came into existence as a result of an incident which we call Big Bang. That theory is called Big Bang theory, and the followers and believers of that theory are called atheists. Don't call them scientists. They are atheists. Science believe in the idea of rationality, but also it believes in the idea of religion. But atheism is a belief system which does believe in rationality, but at the same time it rejects the idea of God and religion. That is what differentiates them from being just scientists. These people are different. سائنس کو تو مانتے ہیں لیکن سائنس کے ساتھ خدا تعالیٰ کے عقیدے کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ لوگ بنے ایتھیسٹ. سائنٹسٹ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، عیسائی، یہودی، ہندو، یہ سارے کے سارے مذاہب کو فالو کرنے کے باوجود یہ لوگ سائنس کو بھی مانتے ہیں. لیکن ایتھیزم وہ ہے کہ جو سائنس کو تو مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عقیدہ خدا کا انکار کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے، ریلیجن کو ریجیکٹ کرتا ہے. اس جماعت کو کہتے ہیں ایتھیزم. مونوتھیزم، پالیتھیزم، ایتھیزم. توحید، شرک اور الحاد. اس کو الحاد کہتے ہیں، مادہ پرستی. الحاد کو لوگوں نے تھوڑا سا غلط تناظر میں ہمارے لوگوں نے سمجھا. ایکچولی الحاد جو ہے وہ ایک چوتھی قسم ہے. ایتھیزم کے لیے الحاد کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کے لیے منکر کا لفظ استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انکار کرتے ہیں مطلق خدا اور دین کا، لہذا ان کے لیے منکر کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. ڈس بلیورز،
وہ لوگ جو یقین ہی نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، اس لحاظ سے وہ منکرین ہو گئے۔ اب ایک چوتھی قسم ہے جس کو غلطی سے ہمارے لوگوں نے ایتھیسٹ پر لے جا کر چپکایا، جسے کہتے ہیں الحاد۔ یہ اصل میں الحاد ایتھیزم نہیں ہے، ایتھیزم انکار کا نام ہے، منکرین ہے وہ۔ الحاد تو ماننے کو کہتے ہیں، الحاد تو ماننے کو کہتے ہیں۔ ایک خدا کو کسی خدا کو نہ مانے تو بن گئے ایتھیسٹ، ایک خدا کو مانے تو بن گئے مونوتھیسٹ، ایک سے زیادہ خداؤں کو مانے تو بن گئے پالیتھیسٹ۔ لیکن الحاد ایک سے زیادہ خداؤں کو نہیں بلکہ مادے کو ماننے والے کو ملحد کہتے ہیں، اور اس کو مٹیریلزم کہتے ہیں۔ مونوتھیزم، پالیتھیزم، ایتھیزم اینڈ مٹیریلزم، اس کو الحاد کہتے ہیں۔ Materialism is the worst kind of belief system that exists on this land, that has ever existed and that will ever exist on this land. اس سے زیادہ برا کوئی دوسرا مذہب نہیں ہے۔ ایک شخص مونوتھیسٹ ہونے کے باوجود برا ہو سکتا ہے لیکن اس کی برائی محدود ہے۔ ایک شخص پالیتھیسٹ ہونے کے باوجود برا ہو سکتا ہے لیکن اس کی برائی محدود ہے۔ ایک شخص ایتھیسٹ ہونے کے باوجود برا ہو سکتا ہے لیکن اس کی برائی محدود ہے۔ لیکن ایسا شخص جو مٹیریلزم پر ایمان رکھتا ہے، ایسا شخص جس کی بنیاد، اس کا عقیدہ اس کے مٹیریلزم پر ٹکا ہوا ہے، ایسے شخص کی برائی بھی لامحدود ہے، کیونکہ اس کے خدا بھی لامحدود ہے۔ ایک خدا، دو خدا، تین خدا پر نہیں، بلکہ اس نے مٹیریل پر اپنا ایمان رکھا۔ اس کی عقیدت، اس کی محبت، اس کی وابستگی، اس کی عبادت، ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی مٹیریل پر منحصر کرتی ہیں، اس پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس کی عقیدت، اس کا دین مٹیریل پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کا خدا ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ سینکڑوں ہیں اس کے خدا، اور ان سینکڑوں خداؤں کو ماننے والا یہ وہ بندہ ہے جس کا اصل میں کوئی دوسرا معبود نہیں ہے بلکہ اس کی ذات اس کا معبود ہے۔ اصل میں یہ خود کی عبادت کرتا ہے، اس وجہ سے ہر اس مادے کو چاہتا ہے اور اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کی طلب کرتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مٹیریلسٹک۔ تو مٹیریلزم ساری کی ساری اقسام میں سب سے بری قسم ہے عقیدے کی۔ اور بڑی افسوس کے ساتھ آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مٹیریلزم کی جو صفت ہے مونوتھیزم میں بھی موجود ہے، پالیتھیزم میں بھی موجود ہے اور ایتھیزم میں بھی موجود ہے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو ساری کے سارے مذاہب میں ہے، جو سارے کے سارے مذاہب اس کو بیان کرتے ہیں، مٹیریلزم کو۔ آپ کسی ہندو سے پوچھے، وہ کہے گا مادہ پرستی دنیا کی سب سے بری چیز ہے۔ ایسے آدمی کو ہندو لوگ سنساری کہتے ہیں، دنیا دار، جس کو ہم اپنی زبان میں مسلمان سے پوچھیں گے تو دنیا دار، ہندو سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا سانسارک، دنیا والا، دنیا دار۔ ایتھیسٹ سے کہیں گے تو مٹیریلزم کو وہ اپنی زبان میں بری بات کہے گا، وہ کہے گا کہ there has to be some social ethics in the society. Materialism is certainly not among the ethics on which the society can be built or can be lived. تو مٹیریلزم کو ایتھیسٹ بھی ٹھکرائے گا۔ تو یہ ایسی برائی ہے جس کو ہر برا انسان بھی برا کہتا ہے، اور افسوس کے ساتھ سارے کے سارے مذاہب میں یہ برائی موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت کم موقعوں پر بددعا کی ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں موت واقع ہو، کیا فرمایا آپ نے؟ موت واقع ہو عبد الدینار و عبد الدرہم کی۔ جو دینار اور درہم کا بندہ ہے، اللہ کے رسول بددعا کر رہے ہیں اس کے لیے کہ اس کی موت واقع ہو۔ اب یہ ایک نئی بات آپ نے سنی ہوگی شاید کہ یہ عبد الدینار اور عبد الدرہم کیا ہے۔ عبد الدینار اور عبد الدرہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان
جو کسی چیز کی پرستش کرے اسے عبد کہتے ہیں، عبادت کرنے والا، بندہ، غلام. صحیح لفظ غلام ہے عبد کے. عبد، اب آپ کسی کا نام دیکھیں گے عبد الرحمن تو رحمان کا بندہ، عبد الرحیم تو رحیم کا بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ ہے. یہ بات اسی طرز پہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں عبد الدینار اور عبد الدرہم. تو جس طرح عبد الرحمن، جس طرح عبداللہ، جس طرح عبد الرحیم، اسی طرح عبد الدینار، اسی طرح عبد الدرہم. تو اللہ کو ماننے والا عبداللہ، رحمان کو ماننے والا اس کا غلام عبد الرحمن، رحیم کو ماننے والا اس کا غلام عبد الرحیم، دینار کو ماننے والا اس کا غلام عبد الدینار، درہم کو ماننے والا اور اس کا غلام عبد الدرہم. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے خدا پرست، ایک ہوتا ہے خدا پرست، چاہے وہ ایک خدا کو مانے یا کسی ایک سے زیادہ خداؤں کو مانے، مونوتھیسٹ اور پالیتھیسٹ. ایک ہوتا ہے جو خدا کا انکار ہی کر دے، وہ عبد نہیں ہو سکتا. ایتھسٹ عبد نہیں ہو سکتا. کسی ایتھسٹ کا نام عبداللہ یا عبد کے نام کے ساتھ اس کا نام نہیں ہو سکتا، لہٰذا وہ کیٹیگری کے باہر ہو گیا، عبدیت کی کیٹیگری کے باہر ہو گیا. اللہ کے رسول نے دو طرح کی کیٹیگریز اب عبدیت کی بیان کی ہیں، کسی کی غلامی کی، کسی کی پرستش کی. دو طرح کی کیٹیگریز اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہیں. ایک وہ اب جو ایک یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانے، چنانچہ اس طرح کے نام اس زمانے میں ہوتے تھے. عبداللات، عبدالعزیٰ اس زمانے میں لوگ رکھا کرتے تھے. اسلام سے پہلے ان بتوں کے ناموں پر جو مکے میں کعبۃ اللہ شریف کے اطراف اور کعبۃ اللہ کے اندر جو بت تھے ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھا کرتے تھے اور ان کے ناموں کے ساتھ عبد کی اضافت کرتے تھے. تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہوتا ہے خدا کو ماننے والا جس کو عبد کہیں گے، چاہے وہ ایک خدا کو مانے یا ایک خدا سے زیادہ کو خداؤں کو مانے. اور ایک ایسا بھی شخص ہوتا ہے جو خداؤں کے علاوہ درہم و دینار کو بھی مانے، اور اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کے لیے موت کی بددعا کی ہے. چنانچہ ان لوگوں کی جو عبدیت ہے وہ در حقیقت عبدیت زر پرستی ہے. ایک ہوتی ہے خدا پرستی اور ایک ہوتی ہے زر پرستی. یہ زر پرستی کئی قسم کی برائیاں آپ کے عقیدے میں لے کر آتی ہے، تو اس زر پرستی سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ شرک کی اقسام میں سے ایک ایسی قسم ہے جو انسان کو لے ڈوبتی ہے، جس بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ سے یہ بیان کیا کہ تم میں سے اکثر جو مومن ہیں، جن کو یہ گمان ہے اس بات کا کہ ہم مومن ہیں، وہ در حقیقت میں مومن نہیں بلکہ ان میں سے اکثر مشرک ہیں. کیونکہ خدا پرست ہونے کے باوجود زر پرست اگر ہو گئے تو اللہ کی ذات میں انہوں نے شرک کر دیا. شرک کی قسموں کو بزرگوں نے، علماء نے دو میں تقسیم کیا، جیسا کہ پیشرو مقرر نے بیان کیا. ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. یہ شرک خفی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ آدمی زر پرست ہو جائے. وہ خدا پرست تو ہے ہی، لیکن خدا کی پرستش کے ساتھ ساتھ زر پرست بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک خدا کو ماننے والا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خدا کے علاوہ زر کی بھی پرستش کرتا ہے. اس وجہ سے یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مشرک ہے. جس کیٹیگری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مومنوں کے لیے بیان کیا، یہ شرک خفی کی قسم ہے. یہ شرک خفی کی قسم ہے. ایک ہے شرک جلی اور ایک ہے شرک خفی. شرک جلی کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ شرک ہے جو واضح ہے، نظر آتا ہے. کسی بت کے سامنے عبادت کی جا رہی ہو، کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ کھڑا کر دیا جا رہا ہو، کسی کو اللہ کی ذات سے منسوب کر دیا جا رہا ہو، یہ شرک جلی کی اقسام ہے. دوسری قسم ہے شرک خفی. یہ وہ شرک ہے جو انسان کا نظر نہیں آتا.
اس کے ایکشن سے نظر نہیں آتا، یہ اس کے دل میں، اس کے وجود میں پنپتا ہے، اس کے اندر رہتا ہے اور وہ ظاہر نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں خفی، چھپا ہوا. یہ چھپا ہوا شرک ہے. تو شرک جلی اور شرک خفی، یہ دو قسم کے شرک بزرگوں نے ہمارے بیان کیے ہیں. اب ان دو کی پھر اور فردر جو ہے 3 کلاسز ہو سکتی ہیں جن کو آپ ان دو سے ایسوسیٹ کر سکتے ہیں. دس کین بی فردر کلاسیفائڈ انٹو 3 more categories. شرک جلی اور شرک خفی، یہ دونوں کے دونوں شرک اب پھر فردر اور 3 میں ہم تقسیم کر کے آپ کو بتائیں گے. ایک ہے شرک بالذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. ایک ہے شرک بالصفات، اللہ کی صفات میں کسی کی صفات کو شریک کرنا. آخری قسم ہے شرک بالعمل، یا آپ اس کو یہ کہیے کہ شرک بالحقوق، جو آپ کے اعمال کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے، آپ کے ایکشن سے جو ظاہر ہوتا ہے. یہ تیسری قسم ہے شرک کی. سب سے پہلی قسم شرک بالذات، یہ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی ذات میں شریک کرنے والے یہودی اور عیسائی ہیں. کیسے ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت عزیر کو ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بیان کیا، یہودیوں نے. حضرت عزیر کے لیے یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اس عقیدے کو سب سے زیادہ عیسائیوں نے اپنایا. ان لوگوں نے کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اس کی نفی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے یہ کہا کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا گیا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ اپنی قبیل کا، اپنے خاندان کا ایک ہی ہے. وہ ایک ہمیشہ سے تھا، اب ایک ہی ہے اور ہمیشہ تک ایک ہی رہے گا. اس کی ذات نے نہ کسی کو جنا ہے، نہ اس کی ذات کسی سے جنی گئی ہے. وہ اپنے آپ میں اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا رہنے والا ہے. دین اسلام نے اس کی تردید یوں کر دی کہ یہ شرک جلی کی ایک قسم ہے. شرک جلی کی ایک قسم ہے جس کو ہم شرک بالذات کہیں گے. یعنی کسی نے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شریک کر دیا. کسی نے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دیا. اب آپ اس پر سمجھیں گے کہ ایک پٹھان کا بیٹا ہوگا پٹھان، ایک سید کا بیٹا ہوگا سید، بلی کا بچہ ہوگا بلی، کتے کا بچہ ہوگا کتا، گھوڑے کا بچہ ہوگا گھوڑا، شیر کا بچہ ہوگا شیر. اسی طرح انسان کا بچہ ہوگا انسان، اگر قبیل کے اعتبار سے دیکھیں گے تو. اللہ کا بیٹا کیا ہوگا پھر؟ لازم اس کو بھی اللہ کہنا پڑے گا. خدا کا بیٹا خدا ہوگا. تو ان لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا اس مقصد سے کہ عیسیٰ ابن مریم اور عزیر کو بھی خدا بیان کر سکے. یہ شرک تھا، شرک بالذات. اللہ کے دین نے اس کی تردید فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید کے ذریعے سے اس کی تردید فرما دی کہ ہم نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہم جنے گئے ہیں. اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے. وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اللہ نے اس شرک کی ایک قسم کی یوں تردید فرما دی. اب ایک اور شرک جلی کی قسم ہے جو شرک بالذات کی کیفیت رکھتی ہے، جس کو کہتے ہیں گاڈ انکارنیشن. انگریزی زبان میں یو کین ٹیل انکارنیشن، گاڈ انکارنیشن. ہندو مذہب
اسی پر مبنی ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اوتار ہوتے ہیں خدا کی. خدا نے کسی کا بھیس اختیار کر کے دنیا میں اوتار کی حیثیت سے جنم لیا. جیسا رام چندر جی ہیں یا پھر کشن ہیں یا پھر جو کچھ بھی ان کے بھگوان ہیں، ان کے تعلق سے ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو خدا ہے جس نے پرماتما جو ہے، پرماتما نے منشیہ کا بھیس دھارن کر کے، شریر دھارن کر کے دنیا میں اوتار کی طرح جنم لیا ہے، ایک اوتار کی حیثیت سے جنم لیا ہے. تو یہ شرک کی ایک قسم ہو گئی جس کو ہم اردو زبان میں حلول کہتے ہیں، اردو عربی زبان میں حلول، حل ہو جانا. تو یہ شرک جلی کی دو قسمیں ہیں، بڑی بڑی جو دو قسمیں ہیں جو شرک بالذات کی کیفیت رکھتی ہے. اب اس میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب کھلا کھلا ہے، لہذا اس میں مخفی کوئی شرک نہیں ہے. یہ شرک کے جلی ہی کی قسمیں ہیں کہ آدمی شرک بالذات دو طرح سے کرے کہ کسی کو اس کی اولاد یا اس کے خاندان کا ٹھہرا دے، یا پھر یہ عقیدہ رکھے کہ خدا نے دنیا میں کوئی انسان کا بھیس دھارن کیا ہے، اختیار کیا ہے، اور وہ دنیا میں اوتار کی حیثیت سے جی رہا ہے، حلول کر کے جی رہا ہے دنیا میں. یہ دونوں عقیدے جلی قسم کے شرک کے ہیں اور یہ شرک بالذات کی قسم ہے. اب آگے آپ بڑھیے، شرک بالصفات. اب اس میں آپ کو پہلے صفت سمجھنا پڑے گا. آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ بھی ہے اور بہت کمپلیکیٹڈ بھی ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں، فوکس کے ساتھ سنیں تاکہ چیزیں آپ کو یاد رہیں اور آپ اس خطرناک گناہ سے بچیں جس کی کوئی دین میں معافی نہیں ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دوسرے شاید لمن یشاء، اگر میں چاہوں تو کسی کو معاف بھی کر دوں، مگر یغفر ما دون، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے، شرک کے لیے کوئی معافی نہیں. اللہ تبارک و تعالی کسی مشرک کو معاف کرنے والا نہیں ہے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا. ساری کی ساری دین کے کام جو آپ کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ترک دنیا، یہ سارے کے سارے جو فرائض نبوت اور ولایت، جو دین کی اچھائیاں آپ کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے دین کی فرع ہیں. دین کی جو اصل ہے وہ توحید ہے. جب تک آپ کی توحید صحیح نہیں ہے، آپ کے سارے اچھے اعمال آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. اور اگر آپ کی توحید صحیح ہے تو آپ کے وہ سارے کے سارے اعمال اگر ناقص بھی ہیں تو شاید آپ کو وہ فائدہ پہنچا دے، کیونکہ آپ نے اپنا قدم اس زون میں رکھ دیا ہے جس زون میں آ کر اللہ کی مغفرت ممکن ہے. ورنہ اگر آپ کی توحید صحیح نہیں ہے اور شرک کا چھوٹا سا قطرہ بھی آپ کی زندگی میں باقی ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مشرک کو معاف نہیں کرنے والے ہیں. تو عقیدہ توحید سب سے پہلے درست کرنا ہے، ساری کی ساری چیزیں اس کے بعد میں ہیں. اور عقیدہ توحید درست اس وقت ہوگا جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ شرک کیا ہے، کیونکہ جب تک شرک آپ اپنے آپ میں سے نہیں نکالتے آپ موحد نہیں بن سکتے. تو آپ اس کو بہت غور سے سنیے. ہم نے آپ کے سامنے شرک کی دو بڑی قسمیں بیان کی، شرک جلی، شرک خفی. پھر فردر اور اس کے 3 کلاسیفیکیشنز بیان کیے ہیں، جس میں سے سب سے پہلی قسم ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کر دی کہ شرک بالذات. اب شرک بالذات کی پھر 2 قسمیں ہم نے بیان کی ہیں کہ ایک گاڈ انکارنیشن، حلول کا عقیدہ، اور ایک وہ عقیدہ جس میں اللہ کو کسی سے اس طرح منسوب کیا جائے کہ اس کا خاندان کا بیان کیا جائے یا بیٹا یا بیٹی کی حیثیت سے اللہ کی طرف منسوب کر دیا جائے. عرب یہ کہتے تھے کہ اینجلز جو ہیں، فرشتے جو ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ کا بیٹا بیٹی بنا کر کسی کو اللہ کی ذات میں شریک کرے. تو یہ شرک بالذات کی اقسام ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اس طرح کا ایک شرک ہوتا ہے، یہ واضح ہے، کھلا ہوا شرک ہے. اس کے بعد شرک بالصفات. شرک بالصفات آپ کو سمجھنے کے لیے آپ کو صفت سمجھنا پڑے گا. صفت کہتے ہیں کوالٹی کو. اچھائی ایک کوالٹی ہے، کائنڈنس اٹ از اے کوالٹی، اسٹرینتھ از اے کوالٹی، اگریشن از اے کوالٹی، bitterness is a quality,
یہ ساری کی ساری اچھائیاں ہیں. مرسی از اے کوالٹی, گریس از اے کوالٹی, رحم, کرم, عفو, درگزر, خیر, جبر, یہ ساری کی ساری جو ہے صفات ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بہت ساری صفات بیان کی ہے. اللہ سمیع, سننے والا, اللہ بصیر, دیکھنے والا, اللہ جامع, جمع کرنے والا, اللہ نور, روشنی ہے. یہ ساری کی ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے. رحیم, کریم, عفو, معاف کرنے والا, رحیم, کریم. یہ ساری کی ساری صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. لیکن آپ اگر اللہ کی صفات ہیں یہ آپ کو بعد میں معلوم ہوا, رسول اللہ نے بیان کیا. قرآن مجید دنیا میں نازل ہونے سے پہلے کیا کوئی آدمی کے لیے لفظ رحیم کا استعمال نہیں ہوا؟ کیا کسی آدمی کے لیے لفظ کریم کا استعمال نہیں ہوا؟ یہ لفظ تو ہماری اپنی زبان کے تھے, یہ لفظ پہلے سے موجود تھے, کلام اللہ نے اس زبان میں نازل کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صفات انسان میں بھی پائی جاتی ہیں. کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے رحیم ہو سکتا ہے, کوئی چچا اپنے بیٹے کے بھتیجے کے لیے کریم ہو سکتا ہے, کوئی دادا اپنے پوتے کے لیے شفیق ہو سکتا ہے, کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے محب ہو سکتا ہے. یہ ساری صفات اللہ کی ہیں اور ہمارے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. کوئی زور زبردستی کرنے والا ہے تو اس کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ کیا لفظ کا استعمال کریں گے؟ جابر ہے, زبردستی ظلم کرنے والا ہے, ظالم ہے, زبردستی کرنے والا ہے, جابر ہے. اللہ کے لیے لفظ جبار کا استعمال ہوتا ہے. آپ بات کرتے ہیں, نطق کرتے ہیں, ناطق ہیں, اللہ ناطق ہے. تو پھر شرک بالصفات کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ وہ ساری صفات جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے منسوب کرتے ہیں, وہ ساری کی ساری صفات ہم خلق کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں. اللہ کے لیے بھی وہی صفات ہیں اور خلق کے لیے بھی وہی صفات ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آپ اس کے مطلب کو سمجھنے کے لیے اس کو کمپیریٹیو سٹڈی کر کے آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں, تاکہ آپ ان صفات اور ذات کو سمجھ سکیں کہ کس طرح انسان اس قسم کا شرک کر جاتا ہے. اکثر لوگ اس میں جو ہے غلطی کر بیٹھتے ہیں اور ان سے یہ غلطی ہو جاتی ہے اور وہ اس زمرے میں آ جاتے ہیں کہ انہوں نے شرک بالصفات کیا ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ ایک صفت لے لیجیے, رحیم ایک صفت ہے, اللہ رحیم, اللہ رحیم ہے, انسان بھی رحیم ہے, وہ بھی رحیم ہے. لیکن اللہ کی یہ جو صفت رحیمی کی ہے یہ قدیم ہے اور انسان کی جدید ہے. یہ عقیدہ یاد رکھنا چاہیے. شرک بالصفات سے بچنا ہے تو آج میں جو باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں ان کو ذہن میں یاد رکھیے, ورنہ شرک بالصفات سے بچنا مشکل ہو جائے گا. ایک آدمی بھی رحیم ہے, اللہ بھی رحیم ہے, ایک آدمی بھی کریم ہے, اللہ بھی کریم ہے, لیکن اس کی رحیمی قدیم ہے اور انسان کی رحیمی جدید ہے. اس کی ذات قدیم ہے, انسان کی ذات جدید ہے. اللہ is oldest and human is a new creation. If you talk about the existence, Allah's existence is the oldest and the existence of a human is new one. And the qualities that Allah subhanahu wa ta'ala possess, those qualities originate from Allah. They are the oldest one. Allah's Rahimi, Allah's quality is the oldest. And if that same quality is visible in a human, then that quality is a new quality. اللہ قدیم ہے, اس کی صفات قدیم ہے, مخلوق جدید ہے اور ان کی صفات بھی جدید ہیں. یہ عقیدہ آپ کو
ذہن میں یاد رکھنا پڑے گا نا. دوسری بات، 3 باتیں ہیں، 3 باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو شرک بالصفات سے بچ جائیں گے. اللہ کی ذات قدیم، اس کی صفات قدیم، خلق کی ذات جدید، اور وہ صفات جو اللہ میں پائی جاتی ہیں اگر اس میں بھی خلق میں بھی پائی جاتی ہیں تو یہ صفت اس کی نہیں ہے، جدید ہے، پرانی نہیں ہے، نیو ون ہے. دیٹ از دی اولڈ ون، دس از دا نیو ون. ناؤ دی سیکنڈ تھنگ از، آپ یہ جانیں کہ دوز کوالٹیز، جیسا رحیمی اور کریمی کی بات ہم کر رہے ہیں، تو یہ رحیمی اور کریمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ذاتی صفت ہے. He owns that quality. If you find a quality common between God and humans, then you have to believe that Allah owns this quality that belongs to Him. And what human possesses, that quality is not the original one. That is not exclusively His. He has inherited that quality in His creation. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں اپنی وہ صفات ڈالی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ صفت اللہ کی ذاتی ہے، اور بندوں کے پاس جو صفت ہے وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ صفت ہے، عطائی ہے، گفٹڈ. اللہ تبارک if one quality is possessed by Allah and khalq, then that means that quality belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. That is His own quality. He owns that quality. And what the khalq possesses, that is gifted by Allah subhanahu wa ta'ala. This is not His own quality. 2 باتیں واضح ہو گئی. ایک، ذات اور صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدیم ہے اور خلق کی جدید ہے، اور یہ جو صفت ہے یہ صفت اللہ کی ذاتی صفت ہے، اور بندے کو جو دی گئی ہے وہ عطائی صفت ہے جو اللہ نے اپنی صفت سے اس کے اندر ڈالی ہے، اس کی صفت میں ڈالی ہے، ذاتی اور عطائی ہو. اب ایک صفت ہے، آخری جو سینیریو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یہ جو صفات ہیں وہ مطلق ہیں، ٹوٹل، ایبسلیوٹ جس کو کہا جا سکتا ہے. If you say رحیم، اللہ is absolutely رحیم. If you say کریم، اللہ is absolutely کریم. If you say غفور، اللہ is absolutely غفور. If you say جبار، اللہ is absolutely جبار. Can you use the word absolute for humans also? No. If you do, that becomes shirk for you. رحیمی اللہ کی مطلق ہے، لا محدود ہے. It has no boundaries or limitations. اللہ کی صفت مطلق اور لا محدود ہے. It is immeasurable. You cannot measure his the vastness of his quality. That same quality, رحیمی اللہ میں بھی ہے، تم میں بھی ہے. اللہ کی رحیمی لا محدود ہے. It cannot be measured. اور تمہاری رحیمی جو ہے وہ محدود ہے، غیر مطلق، محدود، اتنی ہی ہے جتنی اللہ نے تم کو دی ہے. کریمی، اللہ کی کریمی لا محدود ہے، اور تمہاری کریمی محدود ہے، اتنی ہی جتنی اللہ نے تمہیں دی ہے. تو آپ کو کیا کیا یاد رکھنا پڑے گا؟ یہ 3 چیزوں کو یاد رکھنا پڑے گا. اللہ کی ذات قدیم اور اس کی صفات بھی قدیم، خلق جدید، اس کی صفات بھی جدید. اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور تمہاری صفات عطائی ہیں. اللہ کی صفت لا محدود اور تمہاری صفت محدود، لمیٹڈ. ان 3 چیزوں کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو شرک بالصفات سے بچ جائیں گے. اگر ان میں غلطی کریں گے تو یہاں پر آپ کا پیر پھسل جائے گا. تو اس کو ضرور یاد رکھیں. ہم نے آپ کے سامنے دو شرک کی اقسام بیان کر دی، ایک شرک بالذات اور ایک شرک بالصفات. اب ایک تیسری قسم ہے، یہ بہت زیادہ ایلابوریٹڈ ورژن ہے. جلی اور خفی دونوں کو لے کر ساتھ چل رہے ہیں ہم. جلی کی اقسام بھی بتائی ہم نے،
اور جلی ہی میں خفی کی بھی اقسام ہم نے آپ کو بتائی کہ کس طرح مخفی طور پر آپ اپنے اندر صفات کا شرک کرتے ہیں، اللہ کی صفت میں کسی کی صفت کو شامل کر کے شرک کرتے ہیں۔ اب رہا سوال شرک بالحقوق یا شرک بالعبادہ، اس کو حقوق ہی رکھیں گے۔ شرک بالحقوق، اللہ کا اپنے بندے پر کیا حق ہے؟ وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ہے آپ پر؟ اللہ یہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے نہیں بنایا جن اور انس کو سوائے اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ پر اللہ کا حق ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں، یہ ایک اس کا حق ہو گیا۔ ان الحب للہ، بے شک محبت اللہ کے لیے ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ محبت، آپ کی محبت پر حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، آپ کی محبت پر حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ، حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، سینکڑوں مرتبہ آپ نے سنا ہے۔ اب اللہ کے آپ پر کن کن باتوں کے حق ہو سکتے ہیں؟ میں بہت سارے حقوق ہیں، میں سب کے سب تو نہیں بیان کروں گا، کچھ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ یہ کہتا ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پر اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں۔ فاعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کریں، آپ پر اللہ کا یہ حق ہے۔ اشد حبا للہ، کہ آپ اللہ کی محبت، شدید اللہ سے محبت کریں، شدید اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کریں، یہ اس کا حق ہے آپ پر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر حق ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھا؟ اطاعت، عبادت، محبت اور دعا سے مراد پکارنا، کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کو پکاریں اپنی مدد کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنی استعانت کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی استعانت چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ یہ جو حقوق ہیں، اب ان حقوق میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ہم اپنی سماجی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میاں بیوی کے جھگڑے اور ساس ایک ٹرائنگل بناتے ہیں، ایک شوہر، ایک بیوی اور ایک اس کی ساس۔ 100 روپے شوہر کی آمدنی ہے، اب فرض کیجئے 50 پر بیوی کا حق ہے، 50 پر ماں کا حق ہے۔ تو بیوی یہ چاہے گی کہ ماں کے حق میں شریک ہو جائے، اس کے 50 میں سے بھی کچھ اس کو مل جائے، اور ماں یہ چاہے گی کہ بیوی کے حق میں شریک ہو جائے، اس کے 50 میں سے کچھ اس کو مل جائے۔ اب دونوں میں بیچارہ مرد آدمی پریشان کہ بھئی اس کی بھی حق تلفی نہ ہو، اس کی بھی حق تلفی نہ ہو۔ تو جب آپ پر کسی کا کوئی حق لازم آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو اس کی حق کی ادائیگی کریں گے یا پھر حق تلفی کریں گے۔ تو خدا تعالیٰ کی آپ کیا حق تلفی کریں گے؟ آپ اللہ کو کچھ دے نہیں سکتے۔ اللہ کا آپ پر جو حق ہے وہ حق اس نوعیت کا ہے کہ اللہ آپ سے اطاعت چاہتا ہے۔ آپ اللہ کو کچھ دے نہیں سکتے، اطاعت کریں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، آپ اللہ سے محبت کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے۔ آپ اللہ کی حق تلفی اس طرح کریں گے کہ آپ اللہ کے حقوق میں اگر کسی اور کا حق شامل کریں گے، کسی اور کو بھی دے دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کے حق میں کسی کو شریک کر دیا۔ یہ شرک کی قسم سب سے خاموش، سب سے سائلنٹ کلر ہے، اور اس شرک کی قسم کو کہتے ہیں شرک اخفا۔ شرک خفی کی یہ وہ قسم ہے جو انسان کو لے ڈوبتی ہے،
یہ وہی قسم ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ مومن جو خود کو سمجھتے ہیں ان میں سے اکثر تو مشرک ہیں. تو مومن ہونے کے باوجود مشرک ہو جانے کی وہ جو صورت ہے وہ صورت یہی ہے کہ آپ اللہ کے حقوق میں کسی کو اگر شریک کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اللہ کی ذات میں اس کے حقوق میں شرک کیا ہے. ذات میں نہیں، صفات میں نہیں، بلکہ اس کے حقوق میں شرک کیا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے سارے کے سارے فیکلٹیز اس کی طرف ڈیڈیکیٹ کر دیں. یو ڈیڈیکیٹ ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو فار ہم، بیکاز اللہ تبارک و تعالیٰ ہیز کریٹڈ یو فار ہز عبادت. یو ڈو ہز عبادت. You cannot do somebody else's عبادت. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کریں گے. اب اگر کوئی مشرک ہے تو وہ کسی اور کی عبادت علل اعلان کرے گا اور وہ کسی اور خدا کی بھی عبادت کرے گا. لیکن ایک مومن اگر ہے وہ کس طرح کسی اور کی عبادت کرے گا جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عبادت محض اللہ کے لیے ہے. اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے. اطاعت سے شروع کرتے ہیں. ساری کی ساری بات کریں گے، عبادت کو آخر میں رکھیں گے کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ہم آپ کو سمجھانی ضروری ہیں. پہلے آپ اطاعت سمجھیے. اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کریں. یہ اس کا حق ہے آپ پر. فجر کی نماز کا وقت ہے. جسم یہ حکم دے رہا ہے کہ سو جا. جسم یہ حکم دے رہا ہے کہ تو سو جا. اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ نیند کو چھوڑ، بستر کو چھوڑ، اٹھ کر جا، نماز پڑھ. اللہ کا حکم، جسم کا حکم، یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ یہ کہہ رہا ہے اٹھ نماز کو جا، اور جسم یہ کہہ رہا ہے سو جا. اٹھ کر اگر آپ نماز کو چلے گئے تو آپ مومن، اور اللہ کے اس حق کو مار کر اگر آپ جسم کی خواہش پوری کرتے ہیں تو ایسے مرحلے میں آپ مشرک ہو گئے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حق میں جسم کے حق کو شریک کر دیا. یہ ہے شرک فی الحقوق. اللہ کی اطاعت میں کسی اور کی، غیر اللہ کی اطاعت بھی آپ نے کر لی. اللہ کی اطاعت میں غیر اللہ کی اطاعت بھی آپ نے کر لی. آپ اللہ کی اطاعت کریں گے. اب اللہ کے علاوہ آپ دوسروں کی بھی اطاعت کریں گے. آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں گے، بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی، بچے ماں باپ کی اطاعت کریں گے، مرید اپنے پیر کی اطاعت کرے گا، شاگرد اپنے استاد کی اطاعت کرے گا، مالک نوکر اپنے مالک کی اطاعت کرے گا. یہ ساری کی ساری اطاعتیں اپنی جگہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ کام کر رہے ہیں، مالک کی اطاعت کر رہے ہیں. اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، ادھر اذان ہو رہی ہے، اللہ آپ کو عبادت کے لیے پکار رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. مالک یہ کہہ رہا ہے کاروبار سنبھال، غلے پہ سے ہٹیں گا تو نقصان ہو جائیں گا، کاروبار خراب ہوگا اگر تم جو ہے اپنی جگہ سے ہٹیں گے تو مالک یہ کہہ رہا ہے کہ کاروبار کر. اللہ یہ کہہ رہا ہے عبادت کر. اللہ کی مانیں گے اور عبادت کے لیے چلے جائیں گے تو مومن، مالک کی مان کر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو مشرک. آپ نے اللہ کے حق میں کسی اور کے حق کو شریک کر دیا. آپ نے اللہ کے حق میں کسی اور کے حق کو شریک کر دیا. نہیں ہو سکتی بات. ماں باپ اگر کسی کے مشرک ہو گئے، ماں باپ کی اطاعت کریں، ہر حیثیت سے ان کی خدمت کریں. تو اس کی تو تلقین آپ کو دین نے دی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کریں اگرچہ کہ وہ مشرک کیوں نہ ہو. لیکن کسی مرحلے میں ایسا ہو جائے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ کام کریں اللہ کا، اور آپ کے ماں باپ اس اللہ کے کام کے وقت میں کوئی اور دوسرا کام یا اس کے مخالف کوئی کام کہتے ہیں، خدا کی مانیں گے تو اطاعت اللہ کی کریں گے تو مومن ہوں گے، اور اس کی اطاعت کے مقام پر اپنے ماں باپ کی اگر اس کے مقابلے میں اطاعت کریں گے تو آپ مشرک ہو گئے، کیونکہ آپ نے اللہ کے حق میں ماں باپ کے حق کو شامل کر دیا.
لہٰذا آپ کے لیے یہ ضروری ہو گیا کہ آپ اپنے خدا کی اطاعت کریں. اگر آپ کے ماں باپ اس مرحلے میں آپ کے خدا کے خلاف ہیں تو آپ اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کریں گے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں گے. ایک اور ایگزامپل آپ لے لیجئے, بیوی شوہر کی اطاعت. اگر شوہر دین کا حکم دیتا ہے تو آپ شوہر کی اطاعت کریں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں آیا ہے کہ کچھ کنسیشنز آدمی کو دیے ہیں دین کے معاملے میں. بیوی جیسے روزے میں شوہر کی پسندیدگی کے لیے کھانا چکھ سکتی ہے, اس طرح کے کچھ کنسیشنز آدمی کو اللہ کے رسول نے دیے ہیں, دین نے دیے ہیں, خود اللہ نے دیے ہیں بیوی کی طرف. لیکن یہ سب ٹھیک ہے, اس کی ایک حدود ہے, لیکن اس سے آگے جا کر اگر شوہر اپنی بیوی سے دین کی مخالفت کا تقاضا کرے, اللہ آپ سے دین پر عمل کا تقاضا کر رہا ہے اور شوہر آپ سے دین کی مخالفت کا تقاضا کر رہا ہے, تو ایسے میں اطاعت اللہ کی ہوگی, شوہر کی نہیں ہوگی. کیونکہ اگر شوہر کی اطاعت اللہ کی مخالفت میں آپ کریں گے تو آپ نے اللہ کے حق میں شوہر کے حق کو شریک کیا, اس طرح آپ مشرک ہو جائیں گے. اولاد کے لیے یہ ہو گیا, شوہر اپنی بیوی, اپنے بچے, اپنے ماں باپ کے حقوق پورے کرے, اپنی بیوی کے جو حقوق پورے کرے. لیکن اگر شوہر اس مرحلے میں ہو کہ دیکھیے ایک سچویشن ہو جاتی ہے, عید کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, عید ہوتی ہے ہر سال. ہر آدمی اتنا بلس نہیں ہوتا کہ اپنے ماں باپ, بیوی, بچے سب کے لیے اچھے نئے کپڑے لا سکے یا عید کا اہتمام کر سکے. فیملی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کی لمیٹڈ انکم کے باوجود فیملی یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ چاہیے, بیوی کہے گی یہ چاہیے, بچہ کہے گا یہ چاہیے, ماں کہے گی یہ چاہیے, باپ یہ کہے گا یہ چاہیے. اب اس کا بجٹ ہو گیا 1 لاکھ کا. اب یہ لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں میرے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی, میاں یہ سال 1 لاکھ روپے بچ گئے, کہا انہوں نے. ارے میں بولا واقعی میں یہ بات تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ لاک ڈاؤن کا یہ فائدہ ہوا کورونا وائرس کا کہ مسلمانوں کے 1 لاکھ روپے بچ گئے. تو آن این ایوریج 1 لاکھ روپے جو ہوتے ہیں خرچ ایک عام مڈل کلاس کی فیملی کے, اب ہر آدمی 1 لاکھ روپے اس کی سیونگ نہیں ہوتی. اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپے نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ قرض مانگے. کہاں سے مانگے؟ کہاں سے ادا کرے؟ میں ایسے لوگوں سے بھی واقف ہوں, لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ سودی قرضہ لے کے آ کے رمضان کے مہینے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور عید کا اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سود پر نہ سود لو نہ سود دو, لیکن ایسی سچویشن میں اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے وہ بندہ جائے گا اور سود پر پیسہ لے کے آئے گا اور عید کا اہتمام کرے گا, رمضان کا اہتمام کرے گا. تو اللہ کے حق میں وہ بندے نے اللہ کے حق میں اپنے اہل و عیال کے حق کو شامل کر دیا, اس طرح وہ مشرک ہو گیا. یہ باریک چھوٹے چھوٹے شرک ہیں جو ہماری نظروں میں نہیں آتے, یہ شرک خفی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی کو پہچاننا ایسا ہے کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر کالی چیونٹی اگر رینگ رہی ہے تو اس کو دیکھنا جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا زیادہ مشکل شرک خفی کو دیکھنا اور اس کو پہچاننا ہوتا ہے. تو یہ روزمرہ کی زندگی میں آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کام شرک سے خالی ہونا چاہیے, یہ زیادہ ضروری ہے. تو اطاعت اللہ کے لیے ہو, خلق کے لیے نہیں. کسی معاملے میں آپ خلق کی اطاعت کا حکم اللہ ہی کے حکم کی روح سے اگر کر رہے ہیں تو خیال یہ رکھیں کہ اگر کسی اللہ کے حکم میں یا اللہ کی اطاعت کرنے کے معاملے میں خلق کا معاملہ اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو جائے تو آپ اطاعت اللہ کی کریں گے تو مومن ہوں گے اور خلق کی اطاعت کر جائیں گے اور اللہ کے حق میں خلق کے حق کو شامل کر دیں گے تو ایسے میں آپ شرک خفی کے مرتکب ہوں گے اور آپ مشرک ہو جائیں گے. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں, کیونکہ جب تک شرک سے نہیں بچتے اس وقت تک آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو ہی نہیں سکتے. تو ضروری یہ ہے کہ شرک کی اقسام میں آپ سب کی جو ہے سب قسمیں پہچانیں اور ان سارے کے سارے شرکوں سے بچنے کی کوشش کریں, کوشش کرنا چاہیے. اب
محبت کا معاملہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی محبت میں شدید ہو. یحبہم و یحبونہ، آپ وہ قوم بنے کہ جو اللہ سے محبت کرتی ہو اور اللہ ان سے محبت کرے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے محبت کریں. اب ایک آدمی ہے، وہ اپنے باپ سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے بھی محبت کرتا ہے، بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے بھی محبت کرتا ہے، اپنے کئی لوگوں سے محبت، کئی قسم کے اپنے پالتو جانوروں سے محبت کرتا ہے. اللہ نے ان ساری کی ساری محبتوں سے آپ کو منع نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلکہ آپ سے یہ کہا کہ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو جس کے اخلاق اپنی بیوی سے اچھے ہوں. آپ بیوی سے محبت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی ہے اس کو آپ کے لیے تاکہ آپ سے محبت کریں اور آپ اس سے محبت کریں. باپ سے محبت کریں، ماں سے محبت کریں. ان ساری کی ساری رشتوں سے محبت کرنا آپ کے ایمان کا حصہ ہے. اللہ ہی نے حکم دیا ہے آپ کو دین میں. لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی مقام پر ان میں سے کسی کی بھی محبت اگر آپ پر اس طرح غالب آ جائے کہ آپ کے ہاتھ سے اللہ کی محبت چھوٹ جائے، آپ کے دل سے اللہ کی محبت کم ہو جائے، تو وہ محبت آپ کے لیے شرک ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان فرمایا. ایک آیت پڑھ کر سناتا ہوں میں آپ کے لیے. دیکھیے، بات اگر قرآن کے حوالے سے ہو تو زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ یاد بھی رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. دیکھیے، آپ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان مٹیریلزم جس کو کہتے ہیں، وہ مٹیریلزم جس کو سارے مذاہب برا کہتے ہیں، وہ اصل میں پیدا ہوتا ہے انسان کی خواہش کی وجہ سے. مٹیریلزم کی بنیاد انسان کی خواہشات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. تو جب محبت کا تذکرہ کرتے ہیں آپ، تو صرف محبت رشتوں سے نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی محبت کئی خواہشات میں بٹی ہوئی ہے. اس کی محبت کار کی بھی ہے، اس کی محبت گھر کی بھی ہے، اس کی محبت مال کی بھی ہے، اس کی محبت لاوش لائف کی بھی ہے. اس کی کئی خواہشات ہیں. اسے فرنیچر ایسا چاہیے، اسے گھر ایسا چاہیے، اس کو کار ایسی چاہیے، اس کو یعنی اتنی خواہشات ہیں انسان کی کہ وہ ساری کی ساری خواہشات کے لیے وہ اپنے دل کی محبت کے جذبے کے ساتھ ٹوٹ پڑا ہے، اپنی زندگی میں منہمک ہو گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو گیا ہے. یہ اس کی محبت جو تھی وہ رشتوں کے علاوہ ان چیزوں کی طرف، مٹیریلزم کی طرف جو آ گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس کے دل میں اپنی خواہشات سے محبت پیدا ہو جائے وہ شخص مشرک ہے، کیونکہ اس نے خدا اپنی خواہش کو بنا لیا. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. تو آپ جانیے کہ خواہشات انسان کی خدا بن جاتی ہیں، اور اگر کوئی چیز خدا بن جائے تو وہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہوگا. تو یہ جو خواہشات ہیں آپ کی، یہ آپ کو مشرک بنا رہی ہیں. اور اچھا، اس پر میں آیت پر میں پھر گفتگو کروں گا. تھوڑی سی اور وضاحت یہاں پر میں اس محبت کے تناظر کی کر دینا چاہتا ہوں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کہہ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہا ہے، اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے اور جو تم نے کمایا ہے، یعنی جو پیسہ، جو مال کمایا ہے، جس سے محبت، انسان کو کس کس سے محبت ہوتی ہے؟ یہی تو وہ رشتے ہیں کہ ماں باپ سے ہے، بھائی بہن سے ہے، اولاد سے ہے، اپنے خاندان سے ہے، اپنے رشتہ داروں سے ہے، اور وہ مال جو اس نے اپنی زندگی میں کمایا ہے، جمع کیا ہوا ہے، اس سے جو محبت ہوتی ہے انسان کو. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اموال مقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ. اور مال جو تم نے کمائے اور تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، جو بزنس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور حویلیاں جو تم کو پسند ہیں، جو بڑے بڑے محلوں کی طرح گھر تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں سے جو محبت ہے تم کو، تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا. یہ ساری کی ساری چیزیں، ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، دوست، خاندان، مال، کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ حویلیاں، محلیں جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ، اس کے رسول اور اس کے دین کی راہ میں جہاد سے زیادہ قوی ہیں. اگر یہ ایسا ہو جائے تو اللہ فرما رہا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ أَمْرِهِ. نکل جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ اس وقت تک جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی حکم نہ جاری کر دے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الْفَاسِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فاسقین کی قوم پر ہدایت نہیں بھیجتا. تو تم کو اس بات کو جاننا ہوگا کہ ان ساری کی ساری چیزوں سے جو محبت تمہارے دل میں ہے، رشتوں سے اور وہ مال سے جس کو مٹیریلزم کہا جا سکتا ہے، یہ جو تمہاری محبتیں ہیں، یہ وہ محبتیں ہیں جس کو اگر تم اللہ کی محبت پر غالب کر لیتے ہو تو تم مشرک ہو جاتے ہو. آگے آنے جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی بیان کی ہے، اس کے مطابق تم مشرک ہو جاتے ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے. اللہ تمہارے تعلق سے حکم جاری کرنے والا ہے، اور اللہ حکم یہ جاری کر رہا ہے کہ ہدایت نہیں ہوگی تم کو کیونکہ تم فاسق ہو. ایسا شخص جس کے دل میں اللہ اور اس کے دین اور اس کے رسول کی محبت پر دنیا اور اسباب دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے، ازروع قرآن، وہ فاسق ہے. اور آگے ازروع قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جس نے اپنی ان خواہشات ہی کی وجہ سے تو ان چیزوں سے محبت ہے، تو جس نے ان خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیا، وہ مشرک ہو گیا. اور ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اکثر یہ خیال ہوتا ہے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول شفاعت کریں گے تو ہم بچ جائیں گے، اللہ کے رسول ہماری شفاعت کریں گے. چوری کریں گے، کاروبار کریں گے، دھوکے کا مال جمع کریں گے، حج کو جائیں گے، مرنے کے بعد یہ عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ کے رسول تمہاری شفاعت کریں گے. اللہ کی محبت پر اپنی دنیاوی محبت کو غالب رکھیں گے اور یہ خیال کریں گے کہ مرنے کے بعد اللہ کے رسول تمہاری شفاعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ فرقان کی آیت میں فرما رہا ہے کہ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا اپنے رسول سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفسی کو اپنا خدا بنا لیا؟ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم ایسے شخص کے وکیل بنو گے؟ افانت تکون
علیہ وکیلا، کیا تم ایسے شخص کے لیے وکیل بنو گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو اس سختی کے ساتھ فرما رہا ہے کہ وہ شخص جو اپنی خواہشات نفسانی کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارے اور خدا، اس کے دین اور رسول کی محبت پر دنیا کی محبت کو غالب رکھے، تو وہ شخص اپنی خواہشات نفسی کو خدا بنا رہا ہے، اس لحاظ سے وہ مشرک ہے۔ کیا ایسے کی تم شفاعت کرو گے؟ مہدی موعود علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ طالب مولا ناجی ہے اور طالب دنیا جہنمی ہے۔ دنیا کی طلب انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور مولا کی طلب انسان کو نجات دلاتی ہے اور مغفرت دلاتی ہے۔ اور ایسے ہی کی شفاعت اللہ کے رسول بھی کریں گے اور مہدی موعود علیہ السلام بھی کریں گے، جس کے دل میں دنیا کی زندگی میں اسباب دنیا، دنیا کے رشتے، مال وغیرہ کی محبت پر ان کے دین اور خدا اور رسول اور مہدی اور قرآن کی محبت غالب اگر رہی، تو اگرچہ کہ ان کا عمل کوتاہ کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ ان کا عمل کم کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے۔ لمن شاء، اگر وہ چاہے تو کسی کے گناہ معاف فرما سکتا ہے۔ کون سے گناہ؟ شرک سے ہٹ کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو عمل کی کوتاہی یا چھوٹے بڑے گناہ انسان کے سارے معاف ہو سکتے ہیں اگر اللہ چاہے تو۔ شاید اللہ کے رسول اور مہدی موعود علیہ السلام کی شفاعت ان کو مل سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ ساری زندگی اپنے دل میں شرک کو گھر نہ کرنے دیں، اپنے دل کو شرک سے پاک رکھیں، تو آپ کی مغفرت ہوگی اور آپ کی نجات ہو پائے گی۔ ورنہ تو آپ کی زندگی میں اگر یہ شرک خفی بنیاد بنا کر، جڑیں بنا کر بیٹھ جائے گا، آپ غور کیجئے کہ اس اعتبار سے آج کون بچا ہوا ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں شرک سے بری ہوں؟ شرک سے بری ہونا کسے کہتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، قرآن مجید میں اپنے کریڈٹ، اپنے میرٹ، اپنی ڈسٹنکشن کے طور پر بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو مشرک نہ ہونا مومن کی سب سے بڑی ڈگری ہے، کسی بھی مومن کی سب سے بڑی ڈگری یہ ہے کہ وہ مشرک نہ ہو، کیونکہ شرک اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں شامل ہے کہ اس سے بچ پانا اللہ کی مدد کے بغیر اور دین پر عمل کے بغیر مشکل ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو پائے گا جس صورت میں آپ اپنی پریارٹیز کو سیٹ کریں۔ اگر آپ کی پریارٹی اللہ، اس کا دین بن جائے گا، تو پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے شرک آپ کے سامنے اس طرح آتے جائیں گے جس طرح سمندر کی موجیں آ کر کنارے سے ٹکراتی تو ہیں لیکن پھر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ کنارہ کچھ وقت تک گیلا ضرور رہے گا لیکن یہ پانی وہاں پر موجود نہیں رہے گا، یہ لوٹیں، یہ موجیں کنارے کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گی۔ ایک نہ ایک دن یہ کنارہ اپنے اصلی حالت میں قائم ہو جائے گا۔ تو یہ ٹھاٹیں جو مار کر یہ موجیں تمہاری طرف آ رہی ہیں شرک کی، اگر تم اپنی زندگی میں پریارٹی یہ سیٹ کر لو کہ اپنے دین خدا سے بڑھ کر اپنی دنیا کو اہمیت نہیں، چاہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہوں۔ جسم نہیں چاہتا، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنے چلے جائیں، جیب اجازت نہیں دیتا لیکن اللہ نے حکم دیا، اس وقت تک آپ صدقہ کریں، زکوٰۃ دے، آپ زکوٰۃ دے دیں، آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ آپ جیب اجازت نہ بھی دے تو آپ زکوٰۃ ادا فرمائیں کیونکہ اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ آپ ضروری اس بات کو سمجھیں کہ آپ کا دین اس وقت تک دین نہیں ہے، آپ کا دین اس وقت تک دین نہیں ہے جس وقت تک کہ آپ کی زندگی میں، آپ کے دین میں آپ کی پریارٹی اللہ اور اس کا دین نہ بن جائے۔ اگر دنیا آپ کی پریارٹی ہے تو آپ دین کو کمپرومائز کریں گے، اور دین آپ کی پریارٹی ہے تو آپ دنیا کو کمپرومائز کریں گے۔ تو آپ کو اپنی پریارٹی دین کو بنانا پڑے گا۔ اور آخر میں ایک بات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری کی سارے اچھے کام آپ کریں۔ میں نے آپ کو شرک بڑی تفصیل سے بیان کیا، سمجھایا، اور اللہ سے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھے ہوں گے، نہ بھی سمجھے ہوں تو جب یہ اپلوڈ کیا جائے گا تو پھر اس کو بار بار سنیں اور اس کو سمجھیں
ورنہ آپ کی زندگی کے سارے اچھے کام اکارت ہو جائیں گے، آپ کی ساری عبادات اکارت ہو جائیں گی اس وقت تک جب تک آپ شرک کو نہ سمجھیں. شرک کو سمجھیں گے تو اس سے بچیں گے، بیماری کو سمجھیں گے تو اس کا علاج کریں گے. تو شرک کو سمجھ جائیں آپ کی توحید کا راستہ یوں ہی آسان ہو جائے گا. توحید کی سب سے بڑی سند یہ ہے کہ آپ میں شرک باقی نہ رہے. آپ اس بات کی کوشش کریں. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سورۃ الاخلاص کا تذکرہ ہم نے کیا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شرک کے ذات کی نفی کر دی کہ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے خاندان کا کوئی ہے، وہ اپنے خاندان کا یکتا ہے، وہ اکیلا ہے. اس سورہ کا نام کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ جو سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص. یہ سورۃ الاخلاص اس کا نام ہے. یہ اتنی عظیم سورت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا اس کا مقام، اس کا وزن جو ہے وہ ثلث قرآن کے برابر ہے. یعنی کسی نے سورۃ الاخلاص پڑھ لیا تو گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا. اور آپ نے فرمایا جس نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیا اس کے لیے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب ہے، پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے. تو اللہ کی توحید کو قائم کرنا اتنا بڑا ثواب ہے. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا نام سورۃ الاخلاص کیوں پڑا. اخلاص کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ اخلاص کہتے ہیں سنسیئرٹی. اخلاص کہتے ہیں سنسیئرٹی. آپ جو کچھ کام کریں سنسیئرلی کریں، اس میں کوئی کنٹامینیشن نہ آنے دیں. عبادت کریں اللہ کے لیے کریں، حج کریں اللہ کے لیے کریں، نماز پڑھیں اللہ کے لیے پڑھیں، صدقات ادا کریں اللہ کے لیے کریں، روزے رکھیں اللہ کے لیے رکھیں، رات کا قیام کریں اللہ کے لیے کریں. جو جو نیکیاں آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ساری کی ساری نیکیاں آپ اللہ کے لیے کریں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا عمل مخلص تھا، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اخلاص کو اختیار کیا. توحید اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک اس میں اخلاص نہ پیدا ہو. کسی کا کام اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا توحید کا جب تک کہ اس میں اخلاص پیدا نہ ہو. عبادت کریں تو اللہ کے لیے مخلص رکھیں، نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے خالص رکھیں، روزہ رکھیں تو اللہ کے لیے خالص رکھیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا، من صلی یرائی فقط اشرکا. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی پس اس نے شرک کیا. آپ آج غور کریں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس خیال کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں مسجدوں کو کہ لوگ مجھے دیکھیں گے اور مجھے نمازی سمجھیں گے اور میرا احترام کریں گے. ساری زندگی کہیں گزری اور جب بزرگی آ گئی عمر کو تو ایسے مقام پر جائیں گے، ترک دنیا کریں گے، مسجد میں نمازوں کے لیے جائیں گے، تیار ہو کر جائیں گے، نمازیں پڑھیں گے اس خیال کے ساتھ کہ ارے لوگ میرے کو دیکھ رہے ہیں. سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تھے تو اب 12 مرتبہ کہیں گے، 11 مرتبہ کہیں گے، 27 مرتبہ کہیں گے، تاکہ لمبے سجدے دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ ارے بھائی کیا اللہ کا نیک بندہ ہے، دیکھو آپ کتنا اچھا سجدہ کر رہا ہے. اس خیال کے ساتھ سجدہ، اس خیال کے ساتھ نماز کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. من صلی یرائی اس لیے کہ کسی کو دکھائے، فقط اشرکا تحقیق جان لیجئے، دیر کیپ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ہی از اے مشرک. جس نے دنیا کے لیے نماز پڑھی، دنیا کو دکھانے کے لیے.
میرے جد امجد حضرت بندگی میاں سید سعد اللہ اسد اللہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائرہ بیجاپور میں مہدویہ تاریخ کا سب سے بڑا دائرہ، جس میں 1,00,000 فقراء تھے، پھر ان کی فیملیاں وغیرہ. تو آپ کے چھوٹے بھائی تھے حضرت بندگی میاں سید عبد الوہاب، تو وہ کچھ فاصلے پر رہتے تھے. متعدد مقامات پر اذان ہوتی تھی، 14 مقامات پر اذان اور 14 مقامات پر جماعتیں ہوتی تھی، اور ہر جماعت میں اقامت بولنے والے پھر 14 ہوتے تھے، تکبیر بولنے والے. اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی تھی. تو آپ کچھ فاصلے پر رہتے تھے اپنے بڑے بھائی سے. وہاں پر کوئی امام مقرر تھے، وہ نماز کے لیے ان کے پاس نہیں جاتے تھے جماعت خانے میں نماز پڑھنے کے لیے. تو وہ صاحب آئے، آ کر جو ہے حضرت سعد اللہ غازی سے شکایت کی کہ بھئی آپ کے بھائی جو ہے آتے نہیں ہیں اور نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں. بڑے بھائی نے بلا کر چھوٹے بھائی کو تلقین کی، بھائی جاؤ مسجد میں نماز پڑھو، گھر میں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے تمہارا، نماز مسجد چلے جاؤ. اب وہ روشن ضمیر بزرگ تھے، انہیں چیزیں نظر آتی تھی. واپس گئے، ایک وقت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. امام نے جو ہی اللہ اکبر کہا، وہ وہاں سے نکلے، پہلی صف سے نکل کے واپس چلے گئے گھر واپس. اب تو بڑا تماشا ہو گیا. لوگ گئے اور حضرت سعد اللہ غازی سے اس بات کی شکایت کی کہ اس طرح انہوں نے نماز توڑی. تو وہ برہم ہوئے، بھائی کو بلایا اور طلب کر کے پوچھا کہ بھائی کیوں تم اس طرح نماز توڑ کے چلے گئے جماعت کے بیچ سے. تو حضرت بندگی میں سید عبد الوہاب نے اپنے بڑے بھائی سے فرمایا کہ نماز کس کے پیچھے پڑھتا ہے؟ امام تو گیا تھا تیل لانے تیلی کی دکان پر. تو خیال یہ رکھیے کہ عبادت جب کرتے ہیں تو اس وقت دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو، اور صرف اللہ کی طرف ہو. غیر اللہ کا خیال دل میں آئے تو یہ کسی نہ کسی درجے میں شرک ہوگا. اور اگر اس میں یہ خیال آ جائے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے میری عزت کرے گا، تو رسول اکرم نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرکا، جس نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی جان لو تحقیق کہ وہ مشرک ہے. من صام یرائی فقط اشرکا، جس نے روزہ رکھا اس لیے کہ لوگوں کو دکھائے. لوگ آج کل جو ہے روزے رکھنے والے، تو ایک بڑا اچھا شعر تھا کسی غزل کا کہ خود نمائی تو ہے شیوہ ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ گمنام سے جل جاتے ہیں. یہ جو خود نمائی ہے یہ آج کل ارباب وفا کی جو ہے کا شیوا بنی ہوئی ہے کہ بھئی میں نفل روزے رکھ رہا ہوں، پیر کا روزہ رکھ رہا ہوں، جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہوں، وہ روزے رکھ رہا ہوں، 3 مہینے کی ساٹھیاں رکھ رہا ہوں، اور بولے رمضان کے روزے رکھ رہا ہوں، سرپوش. ارے روزے رکھ تیرے اور تیرے خدا کے بیچ میں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من ساما یرائی فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو ایسا روزہ نہیں رکھتا تو شاید پھر بھی اس شرک کے گناہ سے بچا ہوا ہوتا اور اللہ کی بارگاہ میں مغفرت ممکن تھی. یہ روزہ رکھ کے تو نے جہنم کو اپنے لیے خطائی کر لیا کہ تو مشرک ہو گیا. من صلی یرائی فقط اشرکا، من صام یرائی فقط اشرکا. پھر آپ نے فرمایا من تصدق یرائی فقط اشرکا، کہ جس نے صدقہ دنیا کو دکھا کے دیا اس نے شرک کیا. اب آپ دیکھیے کہ آپ کس زمرے میں ہیں. آج جو خاص طور پہ یہ رمضان کے مہینے میں اور یہ کورونا کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، لوگ صدقات دے رہے ہیں، وہ تصویریں لے رہے ہیں، وہ ٹویٹر پہ ڈال رہے ہیں، وہ واٹس ایپ پہ ڈال رہے ہیں، وہ کیا ہے، وہ فیس بک، جتنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، کیا بھائی ہم صدقہ دے رہے ہیں، ہم اتنے نیک ہیں، ہم اتنے 1000 روپے کا کام کریں، ہم اتنے لاکھ روپے کا کام کریں. ارے خود نمائی تو ہے شیوہ ارباب وفا، جن کو جلنا ہو وہ گمنام سے جل جاتے ہیں. جن کو دینا ہے وہ سیدھے ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا. رات کے اندھیرے میں لے جا کر لوگوں کے گھر پہ رکھ کے آتے ہیں. رمضان کا مہینہ ہوا، زکوٰۃ دے رہے ہیں، گھروں کے سامنے لمبی لمبی لائنیں، 200 300 لوگ ٹھہرے ہوئے، کیا صدقہ دے رہے ہیں. ارے بھائی
ایسا کہہ کر صدقہ دے رہے ہیں جس میں آپ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں. یہ صدقہ آپ کی نجات، آپ کی مغفرت اور آپ کے اعمال کی مقبولیت کی وجہ بن سکتا تھا، اور اسی صدقے کو آپ نے اپنے شرک کی وجہ بنا لی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دنیا کے دکھاوے کے لیے صدقات دیے جان لو کہ اس نے شرک کیا، اور جس نے شرک کیا کلام اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے لیے مغفرت نہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ شرک کی اقسام کی سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی طرح سے عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے کہ اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کو یاد رکھیں گے تو ساری برائیوں سے بچے رہیں گے، شرک سے بھی بچے رہیں گے. اللہ کو یاد رکھیں، بس اللہ کو یاد رکھیں. آپ کا ہاتھ برائیوں سے بچا رہے گا، آپ کا دل شرک سے بچا رہے گا، اللہ آپ کے دل میں رہے گا تو غیر اللہ آپ کے دل میں نہیں بسے گا. اللہ کو یاد رکھیں. اللہ آپ کو، مجھ کو، ہم سب کو اس شرک کی لعنت سے محفوظ رکھے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. For hearing the session, what is the best way to seek for forgiveness and correct the past shirks? بات صرف اتنی ہی ہے. It is as simple as this. You get rid of it, you're through it. And to get rid of it, all you have to do is set your priorities in your life. Your religion should become your priority, and your worldly life should become secondary. Each time the world collides with your religion, each time you have to keep your religion as your priority and let the world go. Unless you do this, I don't think you can get rid of this shit. So you have to prioritize things in your life and keep deen as your priority. Always remember Allah subhanahu wa ta'ala in your life, and there is nobody who is 100% free from this. All you have to do is try and try. And if you die in trying, then Allah tabarak wa ta'ala will definitely forgive you for your effort, inshallah. جب ہم آپس میں خیریت اور حال دریافت کرتے ہیں تو گھر کے بزرگ عورتیں اکثر جواب دیتی ہیں، جیسے سدن جی کا صدقہ ہے، شاہ ابراہیم کا صدقہ وغیرہ. تو اپنی اچھے حال کو کسی بزرگ کا صدقہ بتانے، کیا یہ بھی شرک ہوگا؟ نہیں، یہ تو بالکل غلط خیال ہے. اور یہ آج کل کا جو وہابی چلن ہے، جو توحید کا کانسیپٹ ہے، تصور ہے، یہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والا خیال ہے. واقعہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو نظام بنایا، اس نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کی ضرورت کو دوسرے انسان سے وابستہ رکھا ہے، اور ایک دوسرے کی ضروریات کا تکملہ انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے کے ذریعے سے کرتا ہے. صدقہ کوئی بری چیز نہیں ہے، آپ یہ جانیں. آپ عید آئے گی فطرہ دیں گے، عید آئے گی تو فطرہ دیں گے، وہ آپ کا صدقہ ہے. آپ زکوٰۃ دیں گے، وہ آپ کا صدقہ ہے. آپ یہ صدقہ کسی کو دیں گے، وہ کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے؟ وہ کھا رہا ہے، یقیناً کھا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی اچھائی کا صدقہ کوئی دوسرا کھا رہا ہے. اگر ہماری زندگی میں ہم کسی اچھائی کو اپنے بزرگوں سے منسوب کرنا چاہتے ہیں تو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ہماری زندگی کی وہ ساری اچھائیاں جو ہم نے سیکھی ہیں وہ اپنے بزرگوں سے سیکھی ہیں. اور ہماری زندگیوں میں ہماری بزرگوں کی دعاؤں کا یہ اثر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دین کو خالص رکھا اپنے لیے، آج تک کا بھی اس میں اخلاص باقی رکھا. یہ ہمارے بزرگوں کی دعا ہے. اس دعا کو ہم اپنی انکساری کے ساتھ صدقے کا نام دیتے ہیں، اس دعا کو ہم صدقہ کہتے ہیں. یہ ایک ادبی بات ہے جو انداز شاعرانہ ہے کہ اس میں ہم اپنے بزرگوں کی اس دعا کو صدقے کے نام سے منسوب کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان بزرگوں کا صدقہ ہے. در حقیقت وہاں پر ہمارا مقصد یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو دعا ہے ان کی، وہ ہمارے لیے ان کا صدقہ ہے. ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے حقیر بنا کر پیش کرنے کے لیے ان کی دعا کو ان کا صدقہ کہتے ہیں، کیونکہ
صدقہ اپنے سے کم لوگوں کو دیا جاتا ہے تو ہم ان کو اپنا بڑا، اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، ان کی دی ہوئی عطا کو ہم ان کا صدقہ سمجھتے ہیں اور ان کا صدقہ سمجھ کر کھاتے ہیں اور اس کا صدقہ سمجھ کر، ان کا صدقہ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں. تو اس میں کوئی برا خیال نہیں ہے. ہم اپنی زندگیوں میں ہم اپنے ان بزرگوں کی دعاؤں کو، ان کے تصرف کو شامل حال سمجھتے ہیں، اس لیے یہ ہمارے لیے شرک نہیں ہے. دعا یقیناً اپنے آپ میں ایک حیثیت ہے، اس کا ایک مقام ہے اور وہ دعا کا اثر ہے. اللہ نے، اللہ کے رسول نے متعدد مقامات پر دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے بزرگوں نے ہماری قوم کے لیے ہر سال رمضان کا مہینہ آ گیا دعا کی، دگان لیلۃ القدر کو دعا کی کہ اللہم احیینا مسکینا و امیتنا مسکینا، کہ اللہ ہم کو مسکینی کی حالت اور مسکینی کی حالت میں ہی موت عطا فرما. وَاحْشُرْنَا یوم القیامۃ فی زمرۃ المساکین، اور قیامت کے روز مسکینوں کے زمرے میں ہم کو اٹھا. تو یہ جو اچھائی ہم ہماری زندگی میں ہے، مسکینی کی جو صفت اگر ہمارے بیچ موجود ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ان بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ اچھائی ہے. تو اگر کوئی کہتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی شخص لاٹری کا ٹکٹ جیت گیا ہے اور یہ کہتا ہے تو بری بات ہے. اگر کسی نے کروڑ روپے کا مکان بنا لیا ہے اور اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر یہ کہتا ہے کہ سیدن جی کا صدقہ، چھابو جی کا صدقہ کہتا ہے، یہ ایک بیہودہ بات ہے. اگر کوئی شخص کسی دنیاوی ترقی پر یہ کہتا ہے کہ ہمارے ان بزرگوں کا صدقہ، ارے یہ بزرگ صدقہ وہ دیں گے جو وہ ان کے پاس تھا. آپ صدقہ کیا دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کیا دیتے ہیں؟ مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں. وہ مال جو آپ کے تصرف میں تھا اس میں سے آپ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. جن بزرگوں نے جو چیز رکھی ہی نہیں اس میں سے صدقہ کہاں سے دیں گے؟ جن مرحومین نے، ہمارے جن بزرگوں نے جو چیز اپنی زندگی میں رکھی ہی نہیں اس میں سے صدقہ کہاں سے دیں گے؟ ان کے پاس جو تھا اس میں سے صدقہ دیں گے. ان کے پاس تھا ایمان، اور انہوں نے جو صدقہ دیا وہ ایمان کا صدقہ دیا. جو دعا انہوں نے ہمارے ایمان کے لیے کی تھی، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کی تھی، قیامت تک جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، اگر ان کی زندگی میں ایمان آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ان بزرگوں کی دعاؤں کا طفیل ہے، انہی کا صدقہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایمان آیا. ورنہ اس سے ہٹ کے کوئی دوسری چیز یہ کہنے کے قابل نہیں ہے کہ اللہ کی کا فضل یا بزرگوں کا صدقہ. دونوں ہی صورتوں میں بیکار بات ہے. ایک چیز کی وضاحت میں کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے Q&A کے سیشن میں یہ بات بول کے آیا ہوں کہ مردہ بدست زندہ ہماری قوم کا تصور ہے، جس میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اپنے جو پائنوں پر جا کر وظیفے وغیرہ ساتھتے ہیں، وردتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہم کو کسی زندہ پیر سے وابستہ ہو کر فیض حاصل کرنا ہوگا. یہ بات میں نے کہی تھی. کچھ لوگوں نے، ان کی نیت پر میں شبہ نہیں کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک شرارتی منصوبے کے تحت ہی یہ کام کیا ہے. تو اس میں سے ایک کلپ کو الگ نکال کر جو ہے سرکولیٹ کیا جا رہا ہے. کچھ 1 منٹ سے کم کی وہ کلپ ہے جس میں یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں نے ہمارے بزرگوں کو مردہ کہا ہے. میں نے وہ لفظ استعمال کیے جو مہدی موعود نے استعمال کیے. میں نے ان الفاظ کا استعمال کیا جو میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے کیا. وہ سارے کے سارے مومنین جو ان کے ہاتھ پر گئے، کیا ان کو مرحوم اصطلاحی معنی میں نہیں کہیں گے؟ تو اس کو غلط تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ میں نے بزرگوں کو مردہ کہا ہے. وہ اولیاء اللہ ہیں جن کے لیے موت نہیں ہے، وہ تو زندہ جاوید ہیں. رسول اللہ نے ہمارا عقیدہ نہیں ہے تو وہ بات ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ جو شر ہے یہ انانیت سے پیدا ہونے والا شر ہے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ یہ شر کس طرف سے آ رہا ہے. اب رہا سوال مانگنے نہیں مانگنے کا، تو میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا. میرا وہ مذہب ہے جو میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے بیان کیا ہے. کسی پائن پر، کسی بزرگ سے، کسی اور سے، زندہ سے، مرحوم مردے ہی کو کہتے ہیں. اگر آپ کو زبان نہیں آتی تو سیکھنا چاہیے.
آپ یہ جان لیں کہ مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مہدی موعود نے فرمایا، مہدی موعود نے فرمایا، تکرار کر کے کہہ رہا ہوں، پانی نمک بھی اگر تم کو مانگنا ہے تو خدا سے مانگو، یہ میرے آقا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ اب اگر مانگنے کو کسی اور سے مانگنے کو روا رکھنا آپ چاہتے ہیں تو آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کس زمرے میں آتے ہیں۔ پانی اور نمک بھی اگر مانگنا ہے تو خدا سے مانگو، یہ میرے آقا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ کی انا آپ کو کسی زندہ آدمی کے سامنے جھکنے سے روک رہی ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کتاب سے آپ کو مل نہیں سکتا، آپ کو معلوم ہے، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ جس کی بزرگی کو قبول کرنا آسان بھی ہو اور مصیبت نہ ہو کہ میرے سر پر رات دن مسلط رہ کر یہ کر وہ کر نہ کہے۔ ایسا کوئی آپ کو جو ہے بزرگ چاہیے، اس وجہ سے آپ پایانوں پر جا کر بیٹھ رہے ہیں۔ اگر اس طرح پایانوں پر جا کر کچھ حاصل کیا جا سکتا تھا تو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میری پایان بنا دو، میرا مقبرہ بنا دو، اور اگر کسی طالب کو کچھ حاصل کرنا ہو تو میری پایان پر آ جاؤ۔ مہدی موعود اور مہدی موعود کے قائم مقام سارے بزرگوں نے تلقین یہ کی کہ جاؤ کسی زندہ پیر کے ہاتھ پر بیعت کرو، پہلے تم اپنی انا کو فنا کرو، اس کے بعد تم کو کچھ حاصل ہوگا۔ تو تم اپنے مرحوم بزرگوں کے نام پر جو کام کرنا چاہتے ہو وہ محض اس وجہ سے ہو کہ کسی زندہ پیر کو اگر تم قبول کر لو گے تو وہ تم سے فقیری لے گا، اور تم فقیری کرنا نہیں چاہتے، تم اپنی توہین نہیں چاہتے، کسی کو اپنا بزرگ ماننا نہیں چاہتے، اس وجہ سے تمہاری انا تمہیں روک رہی ہے کسی زندہ کے پاس جانے سے۔ تم کو حاصل تو کسی زندہ پیر ہی کے پاس جا کر کرنا پڑے گا۔ آج یہ بات لکھ لیں، آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ کسی پائن سے تم کو اس وقت تک کچھ نہیں نصیب ہوگا جس وقت تک تم صاحب پائن سے رجوع ہونے کے قابل نہ ہو جاؤ، اور صاحب پائن سے رجوع ہونے کے لیے تم کو ضروری ہے کہ تم کسی زندہ پیر کے سامنے زانوئے ادب طے کرو، اس کے پاس فقیری کرو، اور وہ تم سے فقیری لے، تم سے پیر دبوائے، تم سے جھاڑو مارنے لگائے، تم سے دائرے کے پیخانے صاف کروائے، تم سے پوچھا مارنے لگائے، ہر قسم کی خدمت تم سے لے، اس کے بعد میں تمہارا خمیر کچھ دینے کے قابل ہو تو وہ جب دے گا تو اس دیے ہوئے کو لے کر جائیں گے تو آپ کو اس صاحب پائن سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، آپ کو کسی مرشد سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ جی، we commonly see that parents try to build homes for son and buy gold for daughter while they are still earning. Is the thought of buying comfort also considered as shirk? ہر وہ چیز جو آپ کا خدا سے توکل ہٹا دے وہ شرک ہے۔ مستقبل کا تعین کرنے کا کی جو یہ جو ٹینڈنسی ہے، یہ جو آئیڈیالوجی آف سیکیورنگ فیوچر ہے، in terms of materialistic interests, if you want to secure your future, then I think you have lost your faith in Allah subhanahu wa ta'ala. All you have to do is, you have to focus towards Allah tabarak wa ta'ala and leave everything on Him. Just do what is necessary. Don't put unnecessary burden on yourself. By trying to secure your children's future, what you are doing is you are putting in extra effort to earn, extra effort to do things, and to do that and to put that extra effort, what you have to do is you have to reduce the effort that was desired by Allah subhanahu wa ta'ala. Now you have to reduce that effort and bring that effort in this worldly need, to satisfy this worldly need. So now what you are doing? اٹ از شرک۔ اللہ کے حقوق میں آپ نے شرک کیا ہے کہ آپ نماز کا وقت ہے، آپ کہیں بازار میں ہیں، کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، روزے کا وقت ہے، آپ جو ہے کوئی دوسرے کام میں مشغول ہیں، آپ کے اس وقت پہ جس پہ اللہ کا حق تھا آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اور دنیا میں منہمک ہیں محض اس لیے کہ آپ کو بچے کی تعلیم کے لیے، بیٹی کے سونے کے لیے، اس کی شادی کے لیے ایسا آپ کو جو ہے کرنا ہے۔
تو اس وجہ سے آپ اللہ کا حق، اس کا جو دین پہ عمل کا وقت ہے وہ اس کا وقت لا کے آپ دنیا میں صرف کریں گے تو یقیناً آپ کا وہی موقف ہوگا. جی اگلا کوشچن ہے کہ جیسے ہمارے قوم میں یہ ہے کہ ہم کو اللہ کو حاصل کرنا ہے اور باہر والوں میں ہے کہ جنت کی طلب رکھتے ہیں، تو کیا وہ جنت کی طلب کی ان کی جو خواہش ہے وہ شرک کے زمرے میں آتی ہے؟ صوفیہ اس کو اپنے مقام سے شرک بیان کیے ہیں. صوفیہ اپنے مقام سے اس کو شرک بیان کیے ہیں. ہمارے پاس اس کو شرک نہیں بولے ہیں. مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام البتہ اس کی وضاحت یوں فرمائے ہیں کہ طالب مولا مذکر است، جو اللہ کا طالب ہے وہ مرد ہے. طالب عقبہ مؤنث است، جو اللہ کا کی جنت کا طالب ہے وہ مؤنث ہے، یعنی فیمائن ہے. اور طالب دنیا مخنث است، جو دنیا کا طالب ہے وہ ہجڑا ہے، نہ وہ دین کا ہے نہ جنت کا ہے نہ خدا کا ہے. تو یہ مہدی موعود کا اسٹیٹمنٹ ہے، ان کا فرمان ہے. اپنی طرف سے ہم کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جنت پریارٹی نہیں ہے، لیکن جنت جو ہے ایک اس کا لوازمہ ہے کہ آپ کو خدا ملے گا تو اللہ آپ کو کہاں رکھے گا؟ جنت میں ہی رکھے گا. تو یہ آپ بڑی چیز کی خواہش کریں. شوٹ فار دی مون، ایٹ لیسٹ یو ول اینڈ اپ ان دی اسٹارس. آپ چاند کیا ارادہ کیجئے، کم از کم کسی تارے پہ جا کے رکیں گے. تو بڑی چیز مہدی موعود نے فرمایا عالیت کو اختیار کرو تو رخصت پر جا کر ٹکو گے. تو بڑی چیز جو دیدار ہے اس کی طرف توجہ کا حکم ہے. اگر ہم بڑی چیز حاصل کرنے میں ناکام ہوئے تو کم از کم جنت پر تو جا کے ٹکیں گے. ورنہ اگر جنت کو ٹارگٹ کر کے کام کریں گے تو شاید جنت کے مقام سے پھسلیں گے تو پھر دوسرا مقام جہنمی ہے. تو ہم ویسا نہیں کہیں گے. مہدی موعود نے جن الفاظ میں کہا ہے ہم اسی الفاظ میں کہیں گے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے. How to avoid وسوسہ of shirk and ریا؟ اب یہ پھر ایک باضابطہ ٹاپک ہے جس کے اوپر میرے کو کام کرنا پڑے گا. ایک 2-4 منٹ میں اس کا جواب ممکن نہیں ہے. البتہ اتنا بولوں گا میں کہ آقا امام نے فرمائے ہیں کہ دست بکار دل ب یاد یار، ہاتھ کام میں اور دل اللہ کی طرف. اور اللہ کا حصول اس کی محبت آپ نے فرمایا دل کی توجہ سے حاصل ہوتا ہے. تو مہدویت خیال کی تربیت کرنے کا طریقہ ہے. آپ خیال کی تربیت اچھے سے کریں، مہدویہ نظریے کے ساتھ خیال کی تربیت کریں، وسواس خود ہی چلے جائیں گے، خود ہی وسواس دور ہو جائیں گے، ریا وغیرہ خود ہی سب ختم ہو جائے گی. آپ اللہ کو حاضر اور ناظر جانیں، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موجود جانیں، ہمیشہ اللہ کو یہ جانیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. میرے والد بزرگوار فرماتے تھے کہ اگر تم یہ خیال رکھو کہ ہمیشہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے ہاتھ سے کبھی کوئی غلط کام نہیں ہوگا. تو ہمیشہ خدا کو حاضر اور ناظر جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر برائی سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ. البتہ اس پر باضابطہ ایک لیکچر کریں گے کہ ریا کیا ہے، اس پہ ایک لیکچر کریں گے، اور وسواس کے متعلق ایک لیکچر کریں گے انشاءاللہ پھر کبھی. اگر کوئی دیتے وقت دنیا کو دکھانے کے لیے دے مگر اللہ دیا بولے تو کیا وہ بھی شرک ہے؟ اللہ کے پاس شمار ظاہر نہیں ہے، باطن ہے. انما الاعمال بالنیہ، کہ بے شک سارے اعمال نیتوں پر منحصر ہیں. تو آپ کی نیت جو ہے اللہ دکھاوے کی ہے اور آپ زبان سے اللہ دیا کہہ رہے ہیں تو یو کین فول یور سیلف بٹ یو کی ناٹ فول اللہ.